اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل مضارع یعنی جسے ہم نے کہا تھا کہ جو پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے ہم امپرفیکٹو ٹینس بھی کہتے ہیں۔ فعل ماضی معلوم اور فعل ماضی مجہول کو کمپیئر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ معلوم میں نصر یعنی پہلے پر زبر آخر پر زبر، جبکہ مجہول میں پہلے پر پیش اور آخر سے پہلے زیر۔ پھر ہم نے ان کو اس گردان میں فٹ کر کے دیکھا۔ یہاں پہ جیسے معلوم میں نصرہ نصرا نصرو، نصرت نصرتا نصرنا، نصرتا نصرتما نصرتم، نصرتی نصرتما نصرتن، نصرتو نصرنا۔ اور یہ جو لاحق یہ جو سفکسز ہم نے معلوم میں دیکھے یا مجہول میں دیکھے، ہم نے دیکھا کہ دراصل یہ کیا ریپرزینٹ کرتی ہیں، یہ ان ضمائر کو ریپرزینٹ کرتی ہے جو کہ اس میں مستتر ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا نصرہ میں اس نے مدد کی، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ تھی۔ اور پھر مجہول میں بھی اسی پیٹرن میں ہم نے دیکھا نصرہ نصرا نصرو، نصرت نصرتا نصرنا، نصرت نصرتما نصرتم، نصرت نصرتما نصرتن، نصرتو نصرنا۔ اور یہاں پہ ترجمہ کیسے کیا؟ جیسے یہاں نصرہ اس ایک کی مدد کی گئی، نصرتا آپ کی مدد کی گئی، نصرتو میری مدد کی گئی۔ تو اس کو ہم ایک بار غور سے دیکھیں گے۔ یعنی ہم نے جسے گردان کہا، جسے ہم صرف الافعال کہتے ہیں، یہ گردان دراصل کیا ہے؟ یہ اس ضمیر کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے۔ فعل فعلا، یعنی یہ جو سفکسز تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بس ہمیں یہ بتایا کہ اس میں ضمیر کون سی ہے۔ جیسے نصرہ اس نے مدد کی، نصرا ان دو نے مدد کی، یعنی اس الف نے انکلوڈ کیا ضمیر کو۔ اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اس زیر زبر اور جیسے ہم نے الف استعمال کیا، واو الف استعمال کیا، نون استعمال کیا، تا تما تم استعمال کیا، تی تما تن استعمال کیا، تو اور نہ استعمال کیا، اس سے دراصل کیا بتانا مقصود تھا؟ ایک تو نمبر اور جینڈر۔ جیسے یہاں دیکھیں نصرہ اور یہ ہے نصرت، فرق کیا ہے؟ یہ مذکر کے لیے، یہ مونس کے لیے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں نصرتا نصرتے، یعنی جو زبر اور زیر کا فرق فعل میں تھا، یہ کس لیے تھا؟ یہ بس جینڈر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے تھا۔ اسی طرح تا سے تما اور پھر تم، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد تھا نمبر کو ریپرزینٹ کرنا۔ تو یوں ہم سمرائز کر کے کہیں گے کہ جو ہم نے فعل ماضی کی گردان دیکھی، اس میں جو یہ پلیسز ہیں، یہ 12 پلیسز ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ یہ دراصل اس نمبر اور جینڈر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہ فعل کے لیے درکار ہے۔ پھر ہم نے آخر میں یہ بات کی کہ جب فاعل معلوم میں مذکور ہوتا ہے تو سیگا نمبر 1 یا سیگا نمبر 4 لیا جاتا ہے۔ بالکل اسی پیٹرن پر جب مجہول میں مفعول ظاہر ہوتا ہے تب بھی پہلی پلیس اور چوتھی پلیس کو لیا جاتا ہے، مذکر اور مؤنث کی تقسیم کو دماغ میں رکھ کر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کئی مثالیں کی۔ کچھ مثالوں میں ہم نے فاعل کو ڈھونڈا، کچھ مثالوں میں مفعول کو ڈھونڈا، کچھ مثالوں میں ہم نے اذا کا امپیکٹ دیکھا۔ جیسے یہاں دیکھیں خلق الانسان، اس میں ہم نے ترجمہ کیا اس نے پیدا کیا انسان کو، یعنی ہم نے کہا کہ اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی یہ ہوا دراصل فاعل ہے، اس نے کیا، اس نے پیدا کیا انسان کو من علق لوتھڑے سے۔ اور یہاں پہ پھر ہم نے کہا کہ دیکھیں اسم جو ہے اپنی رفعی حالت پر ہے، اور ہم نے پھر اس نے کے بجائے اس اسم کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا، خلق اللہ، اللہ نے بنایا، پیدا کیا، تخلیق کی، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی۔ مزید ہم نے یہ جانا کہ جس میں مفعول کا ذکر ہوتا ہے اسے ہم متعدی فعل کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجہول میں جانا کہ ترجمہ اس نے کیا کے بجائے اسے کیا گیا، اور پھر یہاں پر بھی ہم نے کہا کہ
اگر اس کے بعد رفعی حالت میں اسم ہے وہ مفعول ہوتا ہے، جسے کہ ہم نائب فاعل کہتے ہیں، کیونکہ جگہ اور اعراب اس نے کس کی پکڑے ہیں؟ فاعل کے، لہٰذا ہم اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ اور ترجمہ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اذا جو ہے، اذا سے ترجمے میں کیا خوبصورتی آتی ہے، یعنی اصل کیا تھا؟ زلزلت الارض، زمین ہلائی گئی، لیکن اذا سے اس کو فیوچر میں لیا گیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلائی جائے گی زمین زلزالہا، شدت سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسی سلسلے میں ماں کے بارے میں جانا۔ ماں کیا کرتا ہے؟ ماں نفی کرتا ہے، یعنی کام کے کرنے کے بجائے کام کے نہ کرنے کا پتہ دیتا ہے۔ جیسے کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ کہا، ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں کہا، ما رہا جو کچھ اس نے دیکھا۔ اس میں ہم نے یہ بھی جانا کہ ماں کے کئی استعمالات ہیں، کئی اپلیکیشنز ہیں۔ اس میں ایک اپلیکیشن ہم نے دیکھی نفی کی، اور یہ جو دوسرا ماں تھا جسے اس نے دیکھا یا جو اس نے دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے قد کا امپیکٹ پڑھا فعل ماضی پر، تو ہم نے کہا کہ اس میں یقیناً کے مفہوم آتے ہیں، ایک ایمفیسس یا سٹریس اس میں آ جاتا ہے۔ قد افلح الیوم، یقیناً آج کامیاب ہوا، من استعلا، جو غالب رہا۔ قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پائی مومنوں نے۔ قد افلح، یقیناً فلاح پائی، من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، جس نے پاکیزگی حاصل کی۔ قد افلح، یقیناً کامیاب ہوا، من زکاہا، جس نے اسے پاک کیا، یعنی نفس کو پاک کیا۔ وقد خواب، اور یقیناً نامراد ہوا، من افترا، جس نے جھوٹ باندھا۔ وقد خواب، اور یقیناً نامراد ہوا، من حمل ظلمن، جس نے اٹھایا ظلم، جس نے ظلم اپنے ساتھ اٹھا کے لیا۔ وقد خواب، اور یقیناً نامراد ہوا، من دساہا، جس نے اسے ملاوٹ میں ڈالا، یعنی اپنے نفس کو۔ قد، یقیناً، صدقت الرؤیا، سچ کر دکھایا آپ نے خواب، آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ اور قد، یقیناً، خلقتک، میں نے پیدا کیا تجھے، من قبل، اس سے پہلے۔ وقد، اور یقیناً، خلقکم، اس نے پیدا کیا تمہیں، اتوارا، طرح طرح سے۔ پھر ہم نے اس میں جانا کہ اس میں مزید ایمفیسس، مزید سٹریس لانے کے لیے لام کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی لام پلس قد یہ بن جاتا ہے لقد، یعنی ڈبل تاکید کے لیے، ڈبل سٹریس کے لیے۔ اس میں ہم نے کچھ مثالیں دیکھی، جیسے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو، من سلسال، من حمأ مسنون، کھنکھناتی ہوئی سیاہ گاڑے کی مٹی سے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بنایا انسان کو، من سلالۃ من طین، چھنی ہوئی مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے۔ پھر ہم نے اس میں مزید یہ بھی جانا تھا کہ اس سٹریس کو مزید اور بڑھانے کے لیے اس سے پہلے قسم بھی کھائی جاتی ہے، جیسے سورہ نمبر 95 کی ہم نے جو ابتدائی آیات دیکھی، والتین والزیتون، قسم ہے تین کی یعنی انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینین کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ تو یہ تین جو قسمیں ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ البتہ تحقیق میں نے انسان کو بنایا، فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں۔ بالکل اسی طرح سورہ نمبر 90 کی ابتدائی 3 آیات ہم نے دیکھی، اور اس کے بعد چوتھی آیت میں وہ میسیج تھی، یعنی پہلے کیا تھا؟ لا اقسم بہذا البلد، لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ رہ رہے ہیں اسی شہر میں، ووالدن، اور باپ کی قسم، وما ولد، اور جو اس نے جنا،
باپ کی اور اولاد کی قسم. اور پھر میسیج کیا تھی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ البتہ تحقیق ہم نے بنایا انسان کو فی کبد، مشقت میں. آگے جانے سے پہلے ایک ریکیپ کرتے ہیں فعل کے بارے میں کہ ہم نے فعل میں کیا جانا تھا. ہم نے جانا تھا کہ یہ جو فعل ہوتا ہے یہ دراصل کام اور زمانے کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے، یعنی کام کے ساتھ وقت کا تعین بھی ہوتا ہے. پھر ہم نے اس میں مزید یہ کہا کہ عربی میں جو ماضی، حال اور مستقبل ہے، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی ٹینسز ہیں، ماضی اور مضارعہ. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں ماضی تو ماضی ہو گیا، لیکن جو حال اور مستقبل ہے اس کو بیک وقت ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کامن ٹینس ہے جسے ہم مضارعہ کہتے ہیں. مزید آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ جس جملے کی شروعات فعل سے ہوتی ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فعل مضارعہ کے بارے میں جانیں گے. فعل مضارعہ کے بارے میں ایک چیز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے لیے استعمال کیا جانے والا فعل ہے. تو آج ہم جانیں گے کہ اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں، کیا علامات ہیں اس کامن ٹینس کے جسے ہم نے امپرفیکٹیو ٹینس بھی کہا. تو دیکھیں اس میں جو علامات ہیں وہ دو قسم کی علامات ہیں. کچھ ہوتی ہیں جو پہلے آتے ہیں جنہیں ہم پریفکسز کہتے ہیں، سابقے کہتے ہیں. یہ چار علامات ہیں اور ان کو بنیادی علامات کہا جاتا ہے مضارعہ کے. یہ ہیں یا، تا، آ، نا. یا تا آنا اس کو ہم یتان کے نام سے بھی جانتے ہیں یا کچھ اسے اتائن کے نام سے بھی جانتے ہیں. ہیں کیا یہ پریفکسز ہیں. یعنی پہلی انڈیکیشن کیا ہے؟ جو فعل مضارعہ ہوگا اس کی پہچان پہلے سے ہوگی، اس کے پہلے ہمیں ان چار میں سے یا تو یا ملے گا یا تا ملے گا یا آ ملے گا یا نہ ملے گا. مزید نوٹ کر لیجئے کہ جو گردان ہوگی، جو صرف الافعال ہوگا، جو دراصل نمبر اور جینڈر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے فعل کو ڈیوائز کیا جائے گا، جو پیٹرن جنریٹ ہوگا اس میں آ کو ایک ہی بار استعمال کیا گیا ہے، نہ کو ایک ہی بار استعمال کیا گیا ہے، جبکہ یا کو 4 بار اور تا کو 8 بار استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تو تھے پریفکسز. یعنی پریفکسز کیا کریں گے؟ یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ فعل جو ہے یہ مضارعہ کا فعل ہے. مزید دیکھیں کہ اس کو ڈیول اور پلورل فارم میں لے جانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ دو سفکسز ہیں، دو لاحقے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آنے اور اونا. آنے ڈیول کے لیے اور اونا. اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو جمع مونس کے سیگے ہیں وہاں پر اس میں ہمیں تھوڑی سی چینج بھی دیکھنے کو ملتی ہے. ایک کوئک کمپیریزن کریں گے ہم فعل ماضی اور فعل مضارعہ کا. تو ہم نے دیکھا کہ جو فعل ماضی ہوتا ہے اس میں بس سفکسز لگتے ہیں، فعلا، فعلا، فعلو، یعنی جو اینڈ پر ایڈیشنز ہوتی ہیں وہ دراصل تعداد اور جنس کا تعین کرتی ہیں. یہاں پر لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں پر پریفکسز بھی ہیں اور سفکسز بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ابھی تک یہ جانا کہ فعل مضارعہ حال اور مستقبل کے لیے ایک کامن ٹینس ہے جسے ہم نے امپرفیکٹیو ٹینس یا ہم اسے کامن ٹینس کہتے ہیں. اور پھر ہم نے علامات میں سے پہلے 4 پریفکسز کی بات کی. اب دیکھیں یہ 4 پریفکسز جن کو ہم نے یا تا آنا سے یا آتا یانا سے جاننے کی کوشش کی. پھر مزید ہم نے اس کو ایک میٹرکس میں ایسے دیکھا کہ آ کو ایک ہی بار استعمال کرنا ہے، نا کو ایک ہی بار استعمال کرنا ہے، جبکہ یا کو 4 بار اور تا کو 8 بار استعمال کرنا ہے. پہلے ہم ان 4 کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں اپنے فعالہ پہ. تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 3 لیٹرڈ فعل ہے فعالہ، جس کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ پہلے اور آخر پر زبر ہوتی ہے، جبکہ سینٹرل کلمہ زبر بھی لے لیتا ہے، زیر بھی لے لیتا ہے اور پیش بھی لے لیتا ہے. اب پہلی بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ جب یہ سابقے، یہ پریفکسز اس فعالہ پہ
یا اس فاعل پہ یا اس فاعل پہ ایڈ ہوں گے. پہلی چینج کیا ہوگی؟ یہ فا کلمہ جو ہے یہ ساکن ہوگا. یعنی پہلا ہم کیا کہیں گے؟ یف، اف، تف، نف. اور پھر آئین کلمہ، یعنی یہ جو ہم نے کہا یہ ہے فا کلمہ، آئین کلمہ اور لام کلمہ. جب بھی ہم یہ پریفکسز ڈالیں گے پہلی چینج کیا ہوگی؟ جو فا کلمہ ہوگا وہ ساکن ہوگا، وہ اس کو ویلکم کرے گا. یف، تف، اف، نف. اس کے بعد دیکھیں اب ہے ہمارا آئین کلمہ. تو آئین کلمے کے بارے میں ہمیں تابعہ رہنا ہے قرآن کے، ہمیں تابعہ رہنا ہے لینگویج والوں کے کہ انہوں نے کس فعل کو کیا بنایا ہے. اس کے بارے میں ہم مزید ابھی جانیں گے. تو فی الحال ہم نے دیکھا کہ فا کلمہ ساکن کر لینا ہے، اور پھر آئین کلمے پہ زبر بھی ہوگی، زیر بھی ہوگی اور پیش بھی ہوگی، اور آخری کلمے پر پیش آئے گی. تو یہ کیا بنے گا؟ یا سے یفعلو، تا سے تفعلو، آف سے افعلو، اور نون سے نفعلو. یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. اور اگر ہم اس کو زیر کر دیں تو کیا آئے گا؟ یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. اور اگر ہم اسے پیش کر دیں تو کیا آئے گا؟ یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. اب آئیے اسی فعل مضارعہ میں جو کہ ہم نے کہا کہ حال اور مستقبل کے لیے کامن استعمال ہوتا ہے، اسے ہم کامن ٹینس یا امپرفیکٹو ٹینس کہتے ہیں. اس کی جو انڈیکیٹرز ہیں، ابھی ہم نے پریفکسز کی بات کی، اب آئیے بات کرتے ہیں دو سفکسز کی، یعنی جو اینڈ پر لگائے جاتے ہیں اور جن کا مقصد صرف کیا ہوتا ہے؟ نمبر کو ریپرزینٹ کرنا. اور یہ جو ساؤنڈز ہیں انہیں یاد کر لیجئے. آنے، آنے ڈیول کے لیے، اور اونا پلورل کے لیے. آنے ڈیول کے لیے، اونا پلورل کے لیے. تو دیکھیں ابھی ہم نے یا اور تا کو داخل کر کے دیکھا، یفعلو، تفعلو. اب اس کو ڈیول اور پلورل بنانے کے لیے آنے لگائیں اور اونا، آنے ڈیول کے لیے. تو یفعلو سے یفعلانے، تفعلو سے تفعلانے. یعنی جب ہم نے آنے اس میں ایڈ کیا تو یہ پیش جو ہے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، یہ زبر لے لیتا ہے. یہ کیا بن جاتا ہے؟ یفعلانے. اور یہ کیا بنتا ہے؟ تفعلانے. یفعلو سے یفعلانے، تفعلو سے تفعلانے. اور پھر دیکھیں جمع میں کیا ہوتا ہے. جمع میں بس واو نون کا اضافہ ہوتا ہے، کوئی انٹرنل چینج ہمیں دکھنے کو نہیں ملتی. یعنی یفعلو سے یفعلون، تفعلو سے تفعلون. آنے کی ایڈیشن سے پہلے ہم نے دیکھا یہ پیش آٹومیٹکلی زبر میں چینج ہو جائے گا، یعنی یفعلو سے یفعلانی، تفعلو سے تفعلانی. اور جو واو نون کا ایڈیشن ہوگا وہاں پر ہمیں کوئی چینج نہیں ملے گی. مزید اس سلائیڈ میں اگر ہم ان ڈیپتھ دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ افعلو اور نفعلو کا ذکر نہیں کیا، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے ڈیول اور پلورل نہیں بنتے، بلکہ ہم یاد رکھیں گے افعلو سنگولر ہوتا ہے اور نفعلو جو ہوتا ہے وہ پلورل ہوتا ہے. اب آئیے ایک بار فعل مضارعہ میں ان ساری چیزوں کو ڈال کر دیکھتے ہیں کہ جو ہماری گردان ہے وہ ہمیں کس پیٹرن میں ملتی ہے. تو ہم امپرفیکٹو ٹینس جسے ہم نے فعل مضارعہ کہا جو کہ حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر کو ریپریزنٹ کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ علاماتی مضارعہ جو پریفکسز ہیں وہ 4 ہیں. وہ کیا ہے؟ یا، تا، آ، نا. یعنی یفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو. اور پھر ہم نے اس میں 2 سفکسز دیکھے، آنے اور اونا. اب آئیے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے یہ واحد کے لیے ہے، یہ تثنیہ کے لیے ہے اور یہ جمع کے لیے ہے. یہ دونوں جو ہے یہ غائب کے لیے ہے، یہ مخاطب کے لیے اور یہ متکلم کے لیے. یعنی پھر سے وہی پیٹرن، پہلے تھرڈ پرسن، پھر سیکنڈ پرسن اور پھر فرسٹ پرسن. چلیے پہلے فرسٹ پرسن کو ہی کرتے ہیں. افعلو، افعلو، اور اس کا جو پلورل ہے وہ ہے نفعلو. متکلم میں ہم نے جانا تھا کہ یہ مذکر اور مونس کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ مذکر اور مونس کی تقسیم پھر سے ہمیں نہیں ملتی. افعلو میں کرتا ہوں یا میں کروں گا، نفعلو ہم کرتے ہیں
یا ہم کریں گے۔ تو علامت مضاریہ میں سے 2 علامات ہم نے کم کر لی۔ تو ہم نے پہلے ہی جانا تھا کہ اور نہ کا استعمال ایک بار ہوتا ہے۔ اب آئیے یا کی بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں غائب مذکر کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ یفعلو ایک کے لیے، یفعلان 2 کے لیے، یفعلون جمع کے لیے۔ یعنی یہ جو رائمنگ سکیم ہے یہ ہمیں ایسے پڑھنی ہے، یفعلو، یفعلان، یفعلون، یعنی غائب 3rd پرسن مذکر کے لیے۔ مخاطب مذکر کے لیے کیا ہے؟ تفعلو، تفعلان، تفعلون، یعنی یہاں یفعلو، یفعلان، یفعلون، وہاں تفعلو، تفعلان، تفعلون۔ اب آئیے مونس کی طرف۔ تو سب سے پہلے دیکھیے غائب مذکر کے لیے، غائب مونس کے لیے اور مخاطب مذکر کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، تفعلو۔ یعنی تفعلو، تفعلو دونوں میننگز دے گا۔ یہ فیمینائن 3rd پرسن اور میسکولائن 2nd پرسن کو ریپرزینٹ کرے گا، جس کے بارے میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کانٹیکسٹ ایک امپورٹنٹ تھیم ہوگا جو کہ ہمیں اس کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ غائب ڈیول ہے فیمینائن میں، یہ ہے تفعلانی، یعنی تفعلو، تفعلانی، لیکن مونس بڑا چینجڈ ہے۔ اس میں ہمیں کیا آتا ہے؟ یفعلنا، یعنی غائب مونس جمع کے لیے یفعلنا۔ اور یہاں دیکھیں بالکل اسی پیٹرن پر جو مخاطب مونس ہے اس میں کیا ہے؟ تفعلنا۔ اور اسے ہم گردان کو رفتہ رفتہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو 4 صیغے ہیں ان میں یا استعمال ہوا ہے، یعنی یفعلو، یفعلانی، یفعلون، اور جمع مونس نے یہی لیا ہے، یفعلن۔ اب یہ جو 8 پلیسز ہیں ان میں کیا استعمال ہوا؟ تا۔ یعنی پوری گردان کو جب ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے غائب مذکر کے لیے دائیں اور اشارہ کر کے یفعلو، یفعلانی، یفعلون، اور پھر بائیں اور اشارہ کر کے تفعلو، تفعلانی، یفعلن، پھر سامنے کی طرف تفعلو، تفعلانی، تفعلون، رائٹ ہینڈ سے اور لیفٹ ہینڈ سے تفعلین، تفعلانی، تفعلن۔ مزید آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ 3 بالکل سیم ہے، بالکل سملر ہے۔ تو پھر سے وہی کوشچن، ہمیں کب پتا چلے گا کہ یہ مذکر مخاطب ڈیول ہے یا مونس مخاطب ڈیول ہے، یا یہ ڈیول ہے غائب مونس کا؟ تو اس کے لیے وہی جواب کہ سیاق و سباق کی مدد سے، یعنی کانٹیکسٹ سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب آئیے اور ایک چیز کے بارے میں جانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فعل مضارعہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ ایک کامن ٹینس ہوتا ہے جو کہ پریزنٹ اور فیوچر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم نے ماضی پڑھا تھا، فعل ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو فا کلمہ اور لام کلمہ ہوتا ہے وہ پہلے اور آخر پر زبر ہوتی ہے، جبکہ عین کلمہ زبر، زیر یا پیش لے لیتا ہے۔ اب ہم کیا یاد رکھنے والے ہیں اور اس سلائیڈ سے ہم کیا جاننے والے ہیں؟ تو دیکھ لیجئے فعل ماضی میں عین کلمہ زبر سے ہوگا، وہ مضارعہ میں آ کر زبر بھی لے سکتا ہے، زیر بھی لے سکتا ہے، پیش بھی لے سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ہے فعل، تو فعل سے وہ کیا بنے گا؟ وہ بن سکتا ہے یفعلو، یفعلو یا یفعلو۔ اب پھر سے وہی سوال کہ ہمیں کیسے یاد رکھنا ہے؟ یہ ہمیں ڈکشنری سے دیکھنا ہے، یہ ہمیں یوزیج سے پتا چلے گا کہ قرآن نے کس فعل کو کیا مضارعہ میں علامت دی ہے عین کلمے کی۔ لیکن ایک طے شدہ بات یہ ہے، جب عین کلمہ زبر کے ساتھ ہوگا تو تینوں پاسبلٹیز ہیں، یعنی یفعلو بھی، یفعلو بھی، یفعلو بھی۔ آپ دیکھیں جس کا عین کلمہ زیر کے ساتھ ہوگا اس کے لیے 2 ہی پاسبلٹیز ہے، یا تو وہ مضارعہ میں زبر لے گا یا زیر لے گا، یعنی اس کا عین کلمہ پیش کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور آخر پر دیکھیں جو پیش کے ساتھ آیا ہے، جو پیش کے ساتھ بن کر آیا ہے وہ پیش ہی لے لے گا۔ یعنی اگر ہم دیکھیں گے ویرائٹی ہمیں صرف پہلے والے کیس میں ملتی ہے، یعنی ایسے افعال جن میں ہم نے زبر سے سٹارٹ کیا وہ زبر بھی لے سکتے ہیں، زیر بھی لے سکتے ہیں، پیش بھی لے سکتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہمیں رجوع کرنا پڑے گا
قرآن سے اور اہل زبان سے. لیکن ہم نے اس سے یہ پتا کیا کہ جب عین زبر سے ہوگا تینوں پاسبلٹیز ہے، جب زیر سے ہوگا تو دو ہی پاسبلٹیز ہے، اور جب پیش سے آئے گا تو پیش ہی لے لے گا. کیونکہ یہ 6 پاسبلٹیز ہیں، یہ 6 فیملیز، 6 گروپس ہیں. ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ مزاریہ کے 6 ابواب. اب آئیے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جان رہے ہیں کہ جو مزاریہ بنایا جاتا ہے اس میں ہم سہارا لیتے ہیں 4 پریفکسز کا، جن کو ہم نے یا تا آنا سے جانا. تو یہ پھر کیا بنتا ہے؟ یفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو. اب ہم اس بات پر آ رہے ہیں کہ یہ جو عین کلمہ ہے یہ یفعلو ہے، یفعلو ہے یا یفعلو ہے. تو اس کا کیا؟ تو ہم نے نوٹ کیا کہ جب ماضی میں عین زبر کے ساتھ ہے تو تینوں پاسبلٹیز ہے. وہ زبر بھی لے سکتا ہے مضارعہ میں، وہ زیر بھی لے سکتا ہے اور وہ پیش بھی لے سکتا ہے. جبکہ اگر عین کلمہ زیر سے ہے تو وہ زبر یا زیر لے گا، پیش وہ نہیں لے گا. اور جب عین پیش کے ساتھ ہی آیا ہے تو اس کا جو مضارعہ ہے وہ پیش کے ساتھ ہی آئے گا. عین کلمہ کبھی زبر سے زبر لے لے گا، کبھی زبر سے پیش لے لے گا، کبھی زبر سے زیر لے لے گا. تو اس کو شارٹ کرنے کے لیے 6 فیملی ممبرز کو چوز کیا گیا ہے. جب بھی ہم کسی فعل کو ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کے آخر پہ ہمیں ایک چھوٹا سا فا ملے گا، اس کے آخر میں ایک چھوٹا سا ضاد ملے گا، اس کے آخر پہ ہمیں چھوٹا سا نون ملے گا، اس کے آخر پہ ہمیں چھوٹا سا سین ملے گا، اور اس کے آخر پہ ہمیں چھوٹا سا ہا ملے گا، اور اس کے آخر پہ ہمیں چھوٹا سا کاف ملے گا. وہ ہمیں کیا بتائے گا کہ اس کا مضارعہ کیسے بنائیں گے. وہ کیا ہے؟ فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم. تو جو بھی فتح کے جیسا ہوگا، جیسے ذہب یذہب، تو جب آپ ذہب کو ڈھونڈیں گے وہاں پہ آپ کو بریکٹ میں فا ملے گا. اسی طرح جب آپ دیکھیں گے جیسے فارحہ، فارحہ کا ہے یفرح، تو اس میں آپ کو سین ملے گا لکھ کر کہ وہ اس راستے گیا، اس راستے نہیں گیا. یعنی یہ جو ابواب ہیں، یہ دروازے ہیں، یہ 6 گروپس ہیں جہاں سے کہ کوئی بھی فعل گزرتا ہے. یعنی ایک بار پھر سے ہم اسے دہرائیں گے: فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ گیٹس ہے. یعنی جب بھی ہم کسی مضارعہ کو دیکھیں گے سب سے پہلا قاعدہ پھر سے دہرائیں گے کہ کس کا مضارعہ یعنی اس کی عین پر کیا علامت ہے، یہ ہمیں رفتہ رفتہ معلوم ہوگا. اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہے قرآن سے، اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہے لینگویج سے. اب جب آپ ڈکشنری کھولیں گے تو ڈکشنری میں کسی فعل کو آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایسے جیسے کوئی فعل ہے اور اس کے آخر پر نون لکھا ہے، یعنی آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ پیش لے لے گا، یہ پیش لے لے گا. اسی طرح کسی کے اوپر سین لکھا ہے تو آپ نے جاننا ہے کہ اس کا عین کلمہ جو ہے زبر لے لے گا. تو فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، حسب یحسب، کرم یکرم. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے علامت مضارعہ میں یہ جانا کہ 4 پریفکسز ہوتے ہیں جن کو ہم نے یا، تا، آ اور نا سے جانا. ہم نے دیکھا کہ آ اور نا ایک ہی بار استعمال ہوتے ہیں، جبکہ یا 4 بار اور تا 8 بار استعمال ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو ایڈ کرتے سمے فا کلمہ ساکن ہو جاتا ہے. عین کلمے پر ہم نے وہ دروازے فالو کرنے ہیں جن کو ہم نے 6 ابواب کے نام سے جانا، اور آخری کلمہ پیش ہوگا. تو یہ کیا بنے گا؟ یفعلو، 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 افعلو، 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 تفعلو، تفعلو، تفعلو. اسی طرح نفعلو، نفعلو، نفعلو. اور یہ عین کلمہ جو ہے مسلسل ہم کہہ رہے ہیں ہمیں رفتہ رفتہ معلوم ہو جائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ یہ 4 جو ہے یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ مضارعہ ہے. مزید اس میں بتانے کے لیے کہ یہ ڈیول ہے یا پلورل ہے، اس کے لیے 2 لاحقے یعنی سفکسز یوز ہوتے ہیں
آنے اور اونا۔ مزید ہم نے نوٹ کر لیا کہ آنے سے پہلے والا حرف پیش کے بجائے زبر آ جاتا ہے، تو آنی ڈیول کے لیے اور اونا پلورل کے لیے۔ اور ایک چیز جس کو کہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم اس کو ماضی کے مقابلے میں دیکھتے ہیں وہاں صرف سفکسز تھے، یہاں سفکسز بھی ہیں اور پریفکسز بھی ہیں۔ مزید ہم نے ایک کمپیریٹیو نوٹ یہ یاد رکھا کہ جو جمع مونس تھے وہ چاہے غائب کے تھے یا مخاطب کے تھے، ان میں ہم نے کافی چینج پائی۔ اور ایک چیز جس پر کہ ہم نے نظر ڈالی وہ یہ تھا کہ اس میں کچھ سیگے جو ہیں بالکل سیم ہے، ایک سیگا 3 بار ریپیٹ ہوتا ہے اور ایک سیگا 2 بار۔ پھر ہم نے کہا کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا، اس کا فیصلہ کانٹیکسٹ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔